الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم لغوی اعتبار سے اس مہینے کو کہتے ہیں محرم یعنی مقدس، لائق احترام عظمت والا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں لڑائی اور فساد حرام کر دیا گیا ہو، ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی ہو، اور ایک ایسا کامن مسئلہ تھا کہ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صرف محرم کا معنی ہی اگر کسی کو سمجھ میں ہو تو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اور اس میں اپنا اور کسی کا ناجائز خون نہیں بہاتا۔ دوسری بات، اس کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر یہ مہینہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1867، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترجمہ کنز ایمان، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی اتنی خواہش اور اہتمام کرتے نہیں دیکھا کہ جس روزے کے بقیہ ایام کی بھی فضیلت ہو۔ اگر اہتمام ہوتا تو کس بات کا؟ یا تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا یا وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ ہوتا۔ روزہ 10 محرم یعنی جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسری اس کی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1982، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ کنز ایمان، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو۔ اس حدیث کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 عظمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ 12 مہینوں میں یہ واحد مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور نسبت کس طرح کی گئی ہے؟ شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ ہے یہ۔ دوسری عظمت، رمضان المبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں عظمت کچھ یوں بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1163، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترجمہ کنز ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے، یعنی جس نے محرم الحرام کے 10 تاریخ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتے ہیں۔ تو جو محرم کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان عظمتوں کو بیان کیا ہے، آج امت اسلامیہ اس کو بھی سمجھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے 10ویں دن کا روزہ رکھا، بلکہ خواہش کی، ترجمہ کنز ایمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس دن 10 محرم الحرام تھے، یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آج تم لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم الحرام کو موسیٰ اور اس کی قوم کو اللہ عز و جل نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے۔ کہا، اگر تم روزہ رکھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ رکھا تھا اللہ کا شکرانے کے طور پر، شکر ادا کرنے کے طور پر، موسیٰ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، ہم پر زیادہ حق ہے کہ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ مگر ذرا غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور کہا کہ اگر زندگی رہی تو اگلے سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہودی رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے شکر کے طور پر۔
تو ہمیں یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھنے کا فرمایا۔ اللہ عز و جل ہمیں محرم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please subscribe Dini Ranuma channel and hit the bell icon. کہتی گئے پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ۔